دیکھتے ہیں اس زبان سے کون کون سے اخلاقی جرائم پنپتے ہیں۔ جھوٹ کو ہی لے لیجئے، گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ تو آپ جانتی ہیں نا، بڑے بڑے گناہ، وہ بڑے گناہ جن کی ایسے معافی نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں، جب تک رو رو کر اس کو معاف نہ کروا لیا جائے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے۔ ان گناہ کبیرہ میں جھوٹ بھی شامل ہے، جھوٹ بولنا۔ جھوٹ بولنے کے لیے منع فرمایا گیا، اور نہ صرف منع فرمایا گیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ کی قباحت کو کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ فرمایا سورہ حج سورۃ نمبر 22 آیت نمبر 30 میں فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، پس بتوں کی گندگی سے بچو اور بہت جھوٹ بولنے سے پرہیز کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے بتوں سے بچنے کے لیے اور جھوٹ سے بچنے کے لیے ایک ساتھ ذکر فرمایا ہے، دونوں کا ذکر ایک ساتھ فرمایا ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کے نزدیک بتوں کی عبادت کرنا ایک نہایتی گندا اور گھنونا گناہ ہے، اسی طرح جھوٹ بولنا بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک بہت ہی گندا اور گھنونا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، حضرت صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، موطا میں درج ہے، اللہ کے رسول نے سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول کیا ایک مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاں۔ پوچھا اے اللہ کے رسول کیا ایک مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ پوچھا گیا اے اللہ کے رسول کیا ایک مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ یعنی یوں تو ایک مومن کو بخیل و بزدل بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے ایمان کی کمی کی وجہ سے کچھ بزدلی ہو، وہ ڈرتا ہو، بخیل ہو، کنجوس ہو، لیکن ایک مومن اور جھوٹ یہ ساتھ ساتھ نہیں ہو سکتے۔ مومن اور جھوٹ کا کوئی تعلق نہیں، ایک مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارا کیا حال ہے کہ آج جو ہم مومنین بنے پھرتے ہیں، ہمارے کتنے معاملات ہیں جو جھوٹ پر مبنی ہوتے ہیں، بتائیے ذرا کتنے معاملات ہمارے جھوٹ پر ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اور الصادق کا لقب پایا، اور آج انہی کے امتی ہم امت مسلمہ، ہمارا کیا حال ہے کہ ہمارا ہر معاملہ جھوٹ پر بیسڈ ہوتا ہے، اور ہم کیا عذر دیتے ہیں؟ ارے اب آج کے دور میں تھوڑا بہت جھوٹ سے بچنا بہت مشکل ہے، تھوڑا بہت جھوٹ تو چلتا ہے۔ آج کے دور میں جھوٹ سے بچا نہیں جا سکتا، تھوڑا بہت چلتا ہے، بولنا پڑتا ہے، کیا کریں؟ یہ ہمارا عذر ہے۔ اگر ہم نے جھوٹ کو اپنے اوپر حلال کر لیا تو ہم تیار ہو جائیں اللہ کا غضب مول لینے کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ایسے جھوٹے لوگوں پر اپنی نظر کرم نہیں کرتا۔ فرمایا سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 28 میں ان اللہ لا یہدی من ہوا مسرف کذاب، اللہ تعالیٰ کسی ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے گزرنے والا اور بہت جھوٹ بولنے والا ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے نفرت کرتا ہے جو جھوٹا ہے، کذاب ہے۔ اور نہ صرف کہ انسان اللہ تعالیٰ جو ناراض ہو رہا ہے تو ہو ہی رہا ہے، اس کا غضب ہم پر ٹوٹ رہا ہے، اور ہمارے آس پاس کے جو انسان ہیں وہ بھی ہم سے خوش نہیں رہتے۔ جھوٹے انسان کا کوئی اعتماد کرتا نہیں، کوئی بھروسہ کرتا نہیں، یہ تو جھوٹ بولتی رہتی ہیں، ان کی تو عادت ہے، پتہ نہیں سچ بول رہی ہیں کہ نہیں۔ جھوٹے کا کوئی اعتماد تو ہے نہیں۔ نہ صرف یہ کہ انسان بھی اس سے نفرت کرتے ہیں، بلکہ ایسے جھوٹے انسان کے پاس رحمت کے فرشتے بھی نہیں پھٹکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا درجہ ترمذی میں کہ جب کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کی جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ اس سے 1 میل دور چلا جاتا ہے۔ ذرا سوچئے کہ رحمت کے فرشتے جو اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے اللہ کا قرب ہمارے لیے مانگتے ہیں، وہ رحمت کے فرشتے ہم سے دور ہو جاتے ہیں۔ کتنے محروم ہیں۔ اب تو صرف شیطان ہی بچتا ہے ایک جھوٹے انسان کے پاس۔ اور جب انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ جس طرح یہاں دنیا میں اگر ہماری مارک شیٹ پر کسی بھی سیمسٹر میں ریڈ پین سے فیلڈ لکھا ہو تو کیا ہماری مارک شیٹ کسی کو دکھانے لائق رہتی ہے؟ کسی کو دکھاتے ہیں؟ کتنی شرم آتی ہے۔ اگر ہمارے سرٹیفکیٹ پر بیڈ کیریکٹر لکھا ہو تو پوری اتنی ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کسی کو دکھا نہیں سکتے
کتنا افسوس ہوتا ہے اور رونا آتا ہے کہ یہ کیا ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے یہاں ہمارا جو سرٹیفکیٹ تیار ہوگا، اگر ہم جھوٹ بولتے رہے تو ہم اس میں جھوٹے لکھ دیے جائیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، درج صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول فرمایا کہ سچ نیکی کی طرف ہدایت کرتا ہے اور نیکی جنت کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ صدیق یعنی بہت سچا لکھ دیا جاتا ہے. اور اسی طرح آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے، جھوٹ بدکاری کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور بدکاری جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے. اور انسان جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کذاب یعنی بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں جو ہمارا سرٹیفکیٹ تیار ہوگا وہاں ہم کذاب بہت جھوٹے لکھ دیے جائیں گے، اور وہاں بھی ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑے گا جھوٹ بولنے کی بنا پر. کتنی ڈرنے کی بات ہے کہ اس جھوٹ سے بچا جائے. اور جھوٹ کے تعلق سے ایک اور گناہ بڑا عام ہے، اور وہ ہے جھوٹی گواہی دینا یا جھوٹی قسم کھانا. اب ہم سوچیں ارے کون سا ہم عدالت جاتے ہیں جھوٹی گواہی دینے؟ ایسا نہیں ہے. کیا ہم اپنے گھروں کے معاملات میں جھوٹی گواہی نہیں دیتے؟ ذرا سا اپنوں کو بچانے کے لیے سچ بات کو ہضم کر جاتے ہیں اور غلط بیانی کر دیتے، نہیں کرتے؟ ذرا سا اپنی اولاد کو بچانا ہو، اپنے والدین کو بچانا ہو، اپنے بھائی بہنوں کو بچانا ہو، جھوٹی گواہی نہیں دیتے. سچ بات کو ہضم کر جاتے ہیں اور جھوٹی بات بول دیتے، نہیں ایسا نہیں، ایسا تھا نہیں، اس نے ایسا نہیں کیا، ایسی بات تھی اس لیے ایسا ہو گیا، جھوٹی گواہی دیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سخت بات فرمائی ہے کہ جھوٹی گواہی شرک کرنے کے برابر ہے. درج ابو داؤد میں کہ جس طرح شرک ایک گندا بڑا گناہ ہے اور اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی معاف نہیں کرتا، اس شرک کرنے کے برابر ہے جھوٹی گواہی دینا. اور جھوٹی قسم کھانا بھی ہمارے نزدیک بہت عام ہے. اللہ کی قسم ایسے سے ایسا نہیں، اللہ کی قسم یہ بات نہیں یہ بات تھی. بہت جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، اور جھوٹی قسم کے ذریعے کسی بھی اپنے بھائی بہن کا، اپنے مسلمان بھائی کا حق مار لیتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی سخت بات فرمائی ہے. فرمایا صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 139، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے کسی مسلمان بھائی کا حق مارے تو اللہ تعالیٰ اس شخص کے لیے جہنم کی آگ کو واجب اور جنت کو حرام کر دیتا ہے. پوچھا گیا اے اللہ کے رسول چاہے وہ معمولی سی چیز ہو تو؟ فرمایا چاہے وہ پیلو کے درخت کی ایک شاخ ہی کیوں نہ ہو. یعنی حقیر سے حقیر چیز کے لیے بھی اگر جھوٹی قسم کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کا حق مارا تو اس نے اپنے اوپر جہنم کی آگ کو واجب کر لیا. جہنم کی آگ ضرور اسے ہلاک کرے گی. اور چھوٹی سے چھوٹی چیز کیا، آج تو ہم کتنوں کا مال ہڑپے بیٹھے ہیں، کتنوں کی زمینیں کھائے بیٹھے ہیں. کیا ہم اللہ کے یہاں بچ جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ ان پر جہنم کی آگ کو واجب کر دیتا ہے اور جنت کو حرام کر دیتا ہے. جھوٹ کے تعلق سے ایک اور گناہ بہت عام ہے، اور وہ ہے مذاق میں جھوٹ بولنا. انفیکٹ مذاق میں جھوٹ بولنے کو تو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا ہمارے یہاں، ہے نا؟ تو سوچتے ہیں مذاق ہی میں تو بولا ہے، مذاق میں جھوٹ بولنا کوئی غلط بات تھوڑی ہے، مذاق کیا تو جھوٹ تو بولیں گے ہی. یہ ہمارے نزدیک عام ہے، مذاق میں جھوٹ جائز ہے، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا. اور جہاں کوئی بھی محفل ہوئی، شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات ہوئی، 4 لوگ بیٹھے، بس مذاق میں ذرا سا رونق محفل بننے کے لیے جھوٹ پر جھوٹ باندھ رہے ہیں کہ بس لوگ ہنسیں اور مزہ لیں، جھوٹ پر جھوٹ باندھے. مذاق کیا ہے، کوئی جھوٹ تھوڑی نہیں ہے، مذاق میں جھوٹ چلتا ہے. غور کیجیے اللہ کے رسول نے کیسی سخت بات فرمائی ہے. درج ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2315، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جس نے لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹی بات کہی، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے. 3 مرتبہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہلاک ہو گیا وہ شخص، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا جس نے صرف ہنسانے کی غرض سے جھوٹ بولا، صرف لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. آج ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں ہنسانے کے لیے. چلیے ٹھیک ہے، سیریسلی نہیں بولتے تو ہنسانے کے لیے تو بولتے جائیں، مذاق میں جھوٹ بول رہے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے.
یہ سراسر تباہی ہے، ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو مذاق میں جھوٹ بولے۔ اب ایسا نہیں ہے کہ اسلام بہت سخت ہے، ہم میں سے کچھ لوگ سوچ رہے ہوں گے اس کا مطلب مذاق بھی نہیں کر سکتے بھیا بہت سخت ہے، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اسلام بہت فلیکسیبل ہے، اسلام میں بھی تفریح کو جائز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول نے مذاق کیا ہے، لوگوں کو ہنسایا ہے۔ جیسے میں آپ کو ایک بار کا واقعہ سناؤں کہ ایک بوڑھی عورت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول میرے لیے دعا کر دیجئے کہ مجھے جنت مل جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بوڑھے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے۔ وہ روتے ہوئے چل گئی وہاں سے۔ پھر اللہ کے رسول نے بلاؤ اس کو بلاؤ، اور پھر اسے کہا کہ میرے کہنے کا مطلب ہے کہ جنت میں تو سارے لوگ جوان ہوں گے۔ تو پھر وہ عورت مطمئن ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے بھی مذاق کیا ہے، کیا اس میں جھوٹ شامل تھا؟ بارہا مذاق کیا ہے، تھوڑی بہت تفریح کی ہے، لیکن جھوٹ نہیں شامل تھا۔ تو ہنسی مذاق سچ کے دائرے میں رہ کر بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سچ بولنے سے تھوڑا سا انسان کا گھاٹا ہو رہا ہو، لیکن یہ ہمارے لیے فائدہ مند ہے۔ جیسے کہ میں نے آپ کو حدیث میں سنایا کہ وہ اللہ کے صدیق سچا لکھ دیا جاتا ہے، ایک گریڈ کا سرٹیفکیٹ تیار ہوگا ہمارا اللہ کے یہاں اگر ہم سچ پر قائم رہیں تو مذاق میں بھی جھوٹ بولنا چھوڑ دیں۔ دوسرا ایک گناہ جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں وہ ہے بد زبانی کرنا۔ جب زبان کا غلط استعمال کیا جائے، بیہودہ باتیں زبان سے نکالی جائیں، کسی کی تحقیر کی جائے، کسی کو ذلیل کیا جائے تو وہ بد زبانی کہلاتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد زبانی کرنے کو سخت ناپسند کیا۔ فرمایا صحیح بخاری کتاب الایمان حدیث نمبر 33، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا 4 چیزیں جس شخص میں ہوں گی وہ خالص منافق ہے، پکا منافق ہے۔ منافق کون ہوتا ہے؟ ابھی سسٹر شائستہ نے آپ کو بتایا، 2 چہرے والا انسان، ایمان نہیں ہے دل میں، بس کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لائے لیکن ایمان نہیں ہے ایکچولی، وہ تو مسلمانوں کا دشمن ہے۔ ایسا منافق 4 چیزیں جس انسان میں ہوں، وہ 4 چیزیں کیا ہیں؟ بولے تو جھوٹ بولے، غور کیجئے گا، وہ مومن نہیں ہے، وہ منافق ہے۔ وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، اور جب جھگڑا ہو تو بیہودہ گوئی کرے۔ ہمارا حال کیا ہے؟ غیر جو کرتے ہیں ان کو چھوڑ دیجئے، ہم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، غیروں کا تو حال ہی برا ہے۔ مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ جھوٹ بولیں گے تو ہم مسلمان، وعدہ خلافی کریں گے تو ہم آگے، امانت رکھی جائے گی تو خیانت ہم کریں گے، اور اگر جھگڑا ہو تو ظاہر سی بات ہے، جھگڑا ہو تو منہ سے پھول تو جھڑیں گے نہیں، جھگڑا ہوگا تو بیہودہ گوئی کریں گے، بیہودہ باتیں کریں گے، سامنے والے کو ذلیل کریں گے، برے الفاظ ادا کریں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن نہیں، وہ منافق ہے، خالص پکا منافق ہے ایسا شخص۔ اللہ کے رسول نے تو اتنا بھی منع فرمایا، درج صحیح بخاری میں حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ کچھ یہودی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم کہنے لگے، جس کا مطلب ہوتا ہے تم پر موت آئے، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا تم ہی پر موت آئے، تم پر اللہ کا غضب ٹوٹے، تم پر اللہ کی لعنت ہو۔ اللہ کے رسول نے کہا ٹھہرو، اے عائشہ نرمی کا رویہ اختیار کرو اور بد زبانی سے بچو۔ ذرا سوچئے کہ یہودی اللہ کے رسول کی شان میں ایسی گستاخی کر رہے تھے، تم پر موت آئے، نعوذ باللہ۔ حضرت عائشہ کو غصہ آنا ہی تھا، اگر ہم ہوتے تو ہم کہتے کون سا غلط کیا، ٹھیک کیا۔ انہوں نے کیا کہا؟ صرف اتنا ہی کہا کہ تم ہی پر موت آئے، تم پر اللہ کا غضب ٹوٹے۔ اللہ کے رسول نے ڈانٹتے ہوئے ان کو روک دیا، اے عائشہ زبان درازی سے بچو، بد زبانی مت کرو۔ اللہ کے رسول نے اسے ناپسند کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا نہیں ستایا گیا، کیا ہم سیرت کم سنتے ہیں؟ بارہا سنتے رہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ستایا گیا، کتنا پریشان کیا گیا، برے لقب دیے گئے، گالیاں دی گئیں، خون بہایا گیا، یہاں تک کہ خون کے پیاسے ہو گئے۔ لیکن اللہ کے رسول نے کبھی بد زبانی نہیں کی، زبان کا غلط استعمال نہیں کیا، بلکہ منع فرمایا، اس کو سخت ناپسند کیا۔ اور جب ہم بد زبانی کرتے ہیں تو ہمارا کیا حال ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ بس سامنے والے کو ایک دم ذلیل کر کے چھوڑیں، ہے نا؟ جب بد زبانی ہوتی ہے تو بس یہ ہوتا ہے کہ اب ہم ہی حاوی رہیں اور ایک دم ذلیل کر دیں، بے عزتی کر دیں جس نے ہم سے بد زبانی کی ہے۔ تو جب کوئی انسان کسی کو ذلیل کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے کیسی سخت بات فرمائی ہے، دیکھیے درج ابو داؤد میں
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی مسلمان کی ایسی جگہ بے عزتی کرے جہاں اس کی آبرو